تم گھر کیوں نہیں چکر لگا لیتی امی ابو کی طرف؟ میں لاہور گیا تب بھی تم نہیں گئی، گھر میں ہی رہی۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے اور اب روم میں موجود تھے۔ زارا اس کے اور اپنے کچھ جوڑوں کو استری کرنے کے بعد ہینگر میں لٹکانے میں مصروف تھی۔ جب فاروق نے کہا، وہ بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہو آؤں، وہاں چھوٹی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ۔ زارا نے ہینگر وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے سادگی سے کہا، وہی تو کہہ رہا ہوں، بہت دنوں سے تم گئی نہیں، اور اگر شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو پھر تو تمہیں وہیں رہنا چاہیے، تیاریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا، چلی جاؤں گی، ابھی تو دن بیتے نہیں ہوا، شادی کہاں چلی جاؤ، شادی کے سلسلے میں صلاح مشورے ہوتے ہیں، کافی شاپنگ ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں وہاں ہونا چاہیے، تم ایک فرد ہو اس گھر کی، میں تو کہتا ہوں صبح چلی جاؤ۔ آپ بھی جائیں گے نا؟ زارا کام ختم کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا؟ فاروق ذرا سا گڑبڑایا، کیوں آپ کو بھی تو جانا چاہیے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر نیم دراز ہوئی اور کہنی تکیے پر ٹکا کر ہتھیلی سر کے نیچے رکھ دی، میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا وہاں کالج جاتے ہوئے اور رات کو لینے آ جاؤں گا۔ فاروق نے کہا۔ زارا سوچ میں پڑ گئی، پر کل تو نہیں جا سکوں گی، کیوں؟ میرے کپڑوں کا ایک انبار جمع ہو گیا، کل کے لیے وہ کام ہے۔ ہم ٹھیک ہے، پھر پرسوں لازمی چلی جانا۔ وہ خود پا کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا، آپ کو نیند آ گئی ہے؟ ہاں، زارا نے اسے دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے، یہ لائٹ آف کر دو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اور سو جاؤ، وہ بولا۔ زارا نے لائٹ آف کر دی۔ فاروق نے ماہر کو بتا دیا تھا، ملنے کے لیے اسے ماہرہ کو کالج سے چھٹی پر پک کرنا تھا، آج اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ زارا کو بھی وہ میں کے چھوڑ آتا تو میدان صاف ہو جاتا۔ صبح ہی صبح وہ زارا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے امی ابو کے گھر کی طرف روانہ ہوا، وہ اس کے ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شام کو لینے آئیں گے نا مجھے؟ گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو زارا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کچھ دن رہ لو نا تم، صبح آؤ اور پھر شام کو گھر واپسی ذرا مناسب نہیں لگتی مجھے۔ لیکن آپ کیا کریں گے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں آپ کے؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں رہ لوں گا، کھانا بھی باہر سے کھا لوں گا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بول رہا تھا، نہیں آپ شام کو لینے آ جاؤ مجھے، وہ بضد تھی۔ فاروق نے کچھ لمحے سوچا، چلو ٹھیک ہے، آ جاؤں گا شام کو لینے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے فاروق نے کہا، اندر آ کے مل تو لیں سب سے۔ نہیں، شام کو آؤں گا تو مل لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، اس نے کہا تو زارا نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر اتر گئی۔ وہ گاڑی سمیت گرلز کالج کے سامنے کھڑا تھا، چھٹی ہو چکی تھی اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے ونڈ سکرین کے پار ماہرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے موبائل نکال کر ماہرہ کا نمبر ملایا، رنگ جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ کال ملانے والا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ماہرہ دروازہ کھول کر اس کے قریب آ بیٹھی، شاید وہ اس کی گاڑی پہچان کر سیدھی اس طرف آئی تھی۔ فاروق نے اطمینان کا سانس لیا، کال نہیں ریسیو کی تم نے؟ میں فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ کالج کے لباس میں اپنی عمر سے کافی کم لگ رہی تھی۔ کالج میں تھی نہ تو فون سائلنٹ پا تھا۔ وہ بولی، اچھا چلیں کہاں؟ میرے گھر؟ فاروق نے کہا، وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چلیں، مگر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکوں گی۔ کیا مطلب؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھا، مجھے جلدی واپس آنا پڑے گا ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے، ثنا کو میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے، وہ بھی گھر نہیں گئی، ایک فرینڈ کے گھر میرا انتظار کرے گی، وہ 1 گھنٹے بعد آپ مجھے وہاں چھوڑ دینا، ہم دونوں ساتھ جائیں گی گھر، 1 گھنٹہ جی کافی ہے نہ آپ کا گھر دیکھنے کے لیے، ساتھ میں سپینڈ کرنے کے لیے؟ وہ سادگی سے بولی، نہیں ابھی 1 بج رہا ہے، میں تمہیں 3 بجے چھوڑوں گا تمہاری فرینڈ کے گھر۔ فاروق نے کہا تو ماہرہ کچھ تذبذب کے بعد مان گئی، ٹھیک ہے۔ فاروق نے گاڑی آگے بڑھا دی، آنے والے لمحوں کا سوچ کے اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا، وہاں آ کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئے، ماہرہ نے پرس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی، وہ ہر چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے ٹائی اتاری اور اس کے قریب آ بیٹھا، اچھا گھر ہے آپ کا؟ زارا گھر کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اچھا ہے، مگر تم سے زیادہ اچھا نہیں، فاروق نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر لچکدار تھی، وہ بیٹھے بیٹھے فاروق کے ساتھ آ لگی تھی، اس کی رنگت فاروق کے قریب ہو کر بدلنے لگی۔ یہ سکارف اتارو، کیوں ریلیکس ہو کے بیٹھو نا، فاروق نے کہا اور خود ہی اس کا سکارف اتارنے لگا اور سکارف اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے بال بے حد سلیقے سے گندھے ہوئے تھے اور دودھیا گردن بے حد خوبصورت تھی۔ فاروق نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کی گردن کو انگلیوں سے ٹچ کیا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے، چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماہرہ لرزتی آواز میں بولی، بتاتا ہوں، چلو بیڈ روم میں، یہ شادی کے بعد کرتے ہیں۔ نہ، وہ بول رہی تھی۔
फारूक इसकी तरफ गौर से देखा। ज़रूरी नहीं है। नहीं, शादी के बाद करते हैं। मुझे पता है। किसने बताया? बस पता है। माहिरा को सना की बात याद आई। ज़रूरी नहीं है, शादी से पहले भी हो सकता है। बेडरूम में चलते हैं। उठो। वो उसे उठाने लगा। फारूक, आप मुझसे शादी करोगी ना? माहिरा ने इस देखते हुए पूछा। फारूक गड़बड़ा गया। हाँ करूँगा, अब आओ बेडरूम में। वो उसे बाजू से थामते हुए बोला। ठीक है। वो उठ खड़ी हुई। ये क्या है? अंदर की तरफ जाते हुए उसे माहिरा की आवाज़ आई। वो टेबल के करीब रख गई थी। उसके हाथ में कुछ था। फारूक ने देखा, वो ज़ारा की आई रंगस थी जो टेबल पर रखी हुई थी। उन पर माहिरा की नज़र पड़ गई थी। ये किसके हैं? वो उलझी हुई सी लग रही थी। पता नहीं किसके हैं। कुछ मेहमान आई थी कल, शायद वो रख के भूल गई। फारूक ने कहा। वो माहिरा को घर ले आया था जहां ज़ारा के इस्तेमाल की चीज़ें जा बजा पड़ी हुई थी, और अब वो उसे बेडरूम ले जाना चाहता था जहां ज़ारा की चीज़ें हर जगह मौजूद थी। ड्रेसिंग टेबल पर उसका मेकअप का सामान था, उसके ब्रशेस थे, वार्डरोब में उसके कपड़े थे। अगर माहिरा वो सब देख लेती तो उसे अपनी हमाकत का एहसास। हवा लाउंज में भी सोफा के पीछे ज़ारा के जनाना स्लीपर्स पड़े हुए थे जिन पर अभी माहिरा की नज़र नहीं पड़ी थी। अगर वो देख लेती तो फारूक के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। चलो जाएं यहाँ से। क्यों? कहाँ जाना है? अब माहिरा हैरान हुई थी। बस चलते हैं, मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, वहाँ जाते हैं। मगर अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर बहुत लेट हो जाएंगे। अभी मैं चलती हूँ। मिल तो लिए ना हम? मैंने घर भी देख लिया, अभी नहीं मिले हम। वो बोला। क्या मतलब? चले फिर आ जाऊंगी ना मिलने। अभी सना वेट कर रही होगी, परेशान हो जाएगी। उसे मैं 1 घंटे का बोल के आई थी। हम फारूक ने जबड़े भींच लिए। रात को फारूक ज़ारा को लेने गया तो काफ़ी झंझलाया हुआ था। यार, फारूक मुझसे शादी करना चाहता है, माहिरा ने आहिस्ती से कहा। वो और सना डिनर के बाद रूम में आई थी और अब सोने की तैयारी कर रही थी। पढ़ने का दिल दोनों का ही नहीं था आज। क्या सच में सना उसके पास आ बैठी थी? हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रही, ये फारूक ने कहा। तुमसे नहीं, मगर मैंने पूछा इससे कि शादी करोगे क्या आप मुझसे, तो वो मान गया। क्या बोला उसने? यही कि वो शादी करेगा मुझसे। तुम्हें एतबार है इसकी बात पा? हाँ, खुद से भी ज्यादा। तुम वैसे मुझे उसके साथ जाने से रोक रही थी। माहिरा ने कहा। संडे को फिर जाऊंगी मिलने। कहा पता नहीं, मगर उसने मिलने का कहा है। ठीक है, चली जाना। अगरुआ पसंद करता है और शादी करना चाहता है। जरूर जाऊंगी। माहिरा सोने के लिए लेट गई। ज़ारा फारूक के रोये से बेहद शाकी थी। वो इससे कोई बदसलूकी नहीं कर रहा था, मगर ज़ारा को उसकी मोहब्बत दरकार थी। वो बीवी थी, उसकी कुछ हुकूक थी उसके, जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहा था। वो उठकर घर के मामूल के काम करने लगी, मगर उसका जहन फारूक में उलझा हुआ था। कल रात भी इसका अंदाज अजीब था। वो बहुत झंझलाया। हवा लगा। ज़ारा को इससे ज्यादा बात करने की हिम्मत ना हुई, वरना शायद उसे डांट पड़ जाती। वो घर के काम करने लगी, बर्तन धोए, सफाई वगैरह की। पर बाहर आ गई। लान में दरख्तों की पत्ते बिखरे हुए थे, वो उन्हें इकट्ठा करने लगी। क्या हाल है? इस आवाज आई तो उसने गर्दन उठाकर देखा। रहमान अपने घर की छत पर था। ज़ारा खामोशी से काम करती रही। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, वो बोल रहा था। क्या? वो सरसरी अंदाज में बोली। हो सकता है तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर ये सच भी है जो शायद तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या बात है? ज़ारा के काम करते हाथ रख गए। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में है। कल तुम घर पर नहीं थी ना? हाँ, मैं के गई हुई थी। हम तभी। वो कुछ देर खामोश रहकर उसे देखता रहा। वो उसकी जानिब मतवज्जा थी। दोपहर में तुम्हारे हस्बैंड साहब घर आए थे, उनके साथ एक खातून भी थी। ज़ारा ने उसे बेयकीनी से देखा। क्या ये वजह थी? फारूक के रोये में तब्दीली की। उसने सोचा तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ारा ने कमजोर लहजे में कहा। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं यही था जब वो दोनों अंदर आए थे। मैं यकीन नहीं कर सकती तुम्हारी बात का। वैसा अजीब सी बेबसी और बेयकीनी, यही सब उसे महसूस। हवा इकट्ठे किए हुए पतों को वहीं छोड़कर वो अंदर आ गई। फारूक घर आ गया था और लाउंज में बैठा न्यूज़ सुन रहा था। ज़ारा एक मामूल की तरह घर के काम करती रही। इसका जहन रहमान की बात में उलझा हुआ था। जो बात इसने सुनी थी वो इतनी मामूली न थी। उसने रहमान की बात का यकीन नहीं किया था, मगर वो उलझ गई थी। फारूक किसको घर ला सकता था? उसने सोचा कोई रिश्तेदार भी हो सकती थी, मगर कौन हो सकता है? इसकी सिस्टर आई हो। इसने खुद को दिलासा दिया। खाना लगा दो, वो लाउंज में इससे पूछने आई। डिनर का टाइम हो गया था। आज ज़ारा ने आलू कीमा और लजीज खीर बनाई थी जो उन दोनों ही को पसंद थी। हाँ लगा दो, आ रहा हूँ मैं, वो टीवी ऑफ करते हुए बोला। फारूक, कल आप घर आए थे,
دوپہر کے ٹائم وہ دونوں ڈنر ٹیبل پر آ بیٹھے تھے اور کھانا شروع کر دیا تھا۔ جب زارا نے اس سے پوچھا، فاروق چونکا۔ نہیں تو میں تو کالج سے سیدھا اکیڈمی چلا گیا تھا، پھر وہاں سے ایک دوست کے گھر، پھر میں تمہیں لینے چلا گیا تھا۔ یعنی کل آپ گھر آئے ہی نہیں؟ زارا نے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، کھانا میں نے کینٹین میں کھا لیا تھا، اس کے بعد میں دیگر کام نپٹاتا رہا اور پھر تمہیں لینے چلا گیا تھا۔ فاروق نے کہا، وہ تو گھر آنے سے ہی انکار کر رہا تھا، وہ اس سے کیسے پوچھتی کہ اس کے ساتھ کون آئی تھی گھر پا اور وہ کس کے ساتھ گھومتا رہا تھا؟ زارا خاموش رہی، وہ جان گئی تھی کہ فاروق جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صبح جو کپڑے پہن کر گیا تھا وہ رات کو واپسی کے وقت نہیں تھے، جس کا مطلب تھا وہ گھر آیا تھا۔ زارا کے لیے کھیر نگلنا مشکل ہو گیا۔ رحمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ رنجیدہ ہو گئی۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، ایک کام سے جا رہا ہوں، فاروق نے زارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے پلٹ کر فاروق کی طرف دیکھا۔ آج اتوار تھا۔ فاروق خلاف معمول دیر تک سونے کے بجائے جلدی اٹھ گیا تھا اور اب تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ زارا نے سوچا اور اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، وہ سر جھکائے اتنا ہی بولی۔ اس نے بال بنائے اور باہر نکلنے لگا تو زارا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی، اسے حسرت بھری نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں ان سے آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، زارا نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں فاروق کو دیکھ کر کہا۔ فاروق جو موبائل گھر بھول گیا تھا، آدھے راستے سے موبائل لینے واپس پلٹا تھا مگر گھر کے اندر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ زارا لان کے وسط میں کھڑی تھی جبکہ رحمان اپنے گھر کی منڈیر پر تھا۔ شاید وہ دونوں کچھ بات کر رہے تھے۔ جب فاروق اندر آیا، رحمان اسے دیکھتے ہی سیڑھیاں اتر کے نیچے چلا گیا تھا۔ ہاں، وہ میں موبائل گھر بھول گیا تھا۔ وہ دانت پا دانت جمائے اندر کی جانب بڑھا۔ زارا گھبرائی ہوئی سی اس کے پیچھے تھی۔ اندر تپائی پر سے فون اٹھا کر وہ باہر آ گیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے زارا کو یوں دیکھ کر دھچکا پہنچا تھا۔ اسے یوں رحمان کے ساتھ لان میں کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے، بات اس کی غیرت پر آتی تھی۔ اس کی بیوی ہو کر وہ ایک غیر مرد سے بات کر رہی تھی۔ فاروق کر بے اختیار غصہ آیا۔ اس کا دل کیا وہ واپس جا کر زارا کی درگت بنا دے؟ کس چیز کی کمی چھوڑی تھی اس نے زارا کو جو وہ ایسے کر رہی تھی؟ اس لمحے فاروق پر ایک ہولناک انکشاف ہوا، اسے اندازہ ہوا وہ زارا کو کئی ہفتوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی گرمجوشی کا جواب سرد مہری سے دے رہا تھا کہ بار وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ شاید یہ اس کا ردعمل تھا کہ وہ ایک اور انسان سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے کچھ دن اچھے سے نہیں رکھا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میری غیر موجودگی میں اوروں سے گپے لڑائے میں شوہر ہوں۔ اس نے اپنے دفاع میں جواز تراشا۔ اس کے اندر سے اس پر کوئی ہنسا تھا۔ اور جو تم کرتے پھر رہے ہو وہ کیا ہے؟ ماہرہ کے ساتھ جو کرنے کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ کیا جائز ہے؟ وہ شرمسار ہوا۔ اس لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ماہرہ اسے کال کر رہی تھی۔ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے دیکھتا رہا۔ تم اپنی بیوی ہی نہیں، اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے رہے ہو جس عمر میں یہ ہے۔ اسے نادانی کی عمر کہتے ہیں جس میں بہکنا آسان ہوتا ہے۔ اسے تم نے بہکا دیا۔ ضمیر کا کوڑا پوری شدت سے اس پر پڑا۔ موبائل کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی تھی۔ آج اس نے ماہرہ کو ملنے کا کہا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے جیب میں ڈال دیا۔ رات تک وہ سڑکیں ناپتا رہا، بے مقصد گاڑی بھگاتا رہا، پیٹرول پھونکتا رہا۔ وہ ایک ازلی انا پرست مرد تھا جو خود باہر بے شک کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ان کے گھر کی عورت کی اگر نگاہ بھی بہک جائے تو وہ ان کے نزدیک واجب القتل ہو جاتی ہے۔ یہ اس معاشرے کیا دہرا معیار تھا۔ منافقت تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے خود سے گھن آئی۔ اب وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات گئے، گھر واپس آیا، گھر کی لائٹیں بند تھیں۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر آیا۔ آج بہت خاموشی تھی۔ زارا گھر پا تو ہے نہ، اس نے سوچا اور سیدھا کمرے میں آیا۔ وہ موجود تھی۔ فاروق نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر اس کے برابر آلیٹا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کو جوڑا شانوں پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے کے قریب ہوا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا وہ جاگ رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں فاروق نے زارا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ فاروق نے اسے دیکھا، یہ عورت اس کی محبت کی صحیح حقدار ہے۔ اس نے سوچا، آپ کب آئے؟ زارا ہولے سے بولی تھی۔ ابھی آیا ہوں اور اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی اور زارا کو اپنے قریب تر کیا۔ وہ بے خود سی اس کے سینے سے آلگی اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو جاب جاب چومنے لگا، اس کے حقوق ادا کرنے لگا۔ اس کے محبت بھرے ہچکولوں سے بے قرار ہو کر زارا نے آنکھیں میچ، یہ ملن کی گھڑیاں تھیں۔